میں صرف 1 سال کی تھی جب میری امی کا انتقال ہو گیا۔ میری خالہ نے مجھے پالا اور جب میں 6 برس کی ہوئی تو دادی جان مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ اس وقت تک میں خالہ کو ہی اپنی ماں سمجھتی تھی، لہٰذا جب دادی مجھے لے جانے لگی تو میں بہت دکھی ہوئی اور خوب روئی۔ آپ اس 6 برس کی بچی کی کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں، جسے اچانک معلوم ہوا کہ اب اسے اپنے والد کے گھر رہنا ہے، اور جس گھر کو وہ اب تک اپنا سمجھتی تھی وہ اس کا نہیں ہے، نہ ہی وہ پرورش کرنے والی خاتون اس کی اصل ماں ہے۔ خیر، حقائق کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ خالہ نے بھی بہت چاہا کہ ابو اور دادی مجھے ساتھ نہ لے جائیں، لیکن والد صاحب نہ مانے۔ ماموں نے بھی والد کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے خالہ کو خاموش ہونا پڑا اور میں اپنے گھر آ گئی۔ انہی دنوں والد صاحب نے دوسری شادی کی تھی اور سوتیلی ماں گھر میں موجود تھی۔ شروع کے دنوں میں اس نے مجھے پیار دیا اور میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، پھر رفتہ رفتہ وہ مجھ سے بدظن ہونے لگی اور والد کو میرے خلاف کرنے لگی۔ وہ ہر وقت ان کے کان بھرتی کہ یہ آگے سے جواب دیتی ہے اور میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، حالانکہ میں ایسا نہیں کرتی تھی۔ میں اس وقت بالکل نادان اور ناسمجھ تھی۔ جب والد صاحب مجھے ڈانٹتے یا گھورتے تو میں دوسرے کمرے میں چلی جاتی اور چھپ کر روتی۔ میں اپنی خالہ کو بہت یاد کرتی تھی، جنہیں اب تک امی کہتی تھی۔ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ میری ماں نہیں ہے۔ وقت گزرتا رہا اور میں اسکول جانے لگی۔ خالہ وہاں آ کر مجھ سے مل لیا کرتی تھی، کیونکہ میری پھپھو سے ان کی نہیں بنتی تھی، اور سوتیلی ماں کی وجہ سے بھی خالہ ہمارے گھر نہیں آتی تھی۔ وہ ہر ہفتے اسکول آ کر مجھ سے ملتی، جس سے میرے دل کو تسلی ہوتی تھی۔ میرا خالہ زاد بھائی دانیال مجھ سے 3 برس بڑا تھا۔ ہم ساتھ کھیلے اور پلے بڑے تھے۔ وہ مجھ سے پیار کرتا تھا اور میں بھی اسے پسند کرتی تھی۔ 6 برس کی عمر میں تو میں اسے صرف بھائی اور ساتھی سمجھتی تھی، لیکن جب کچھ سمجھدار ہوئی تو خالہ نے کہا، بیٹی، میں تجھے بہو بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر رکھنا چاہتی تھی، لیکن برا ہو تیرے ددیال والوں کا، جنہوں نے ہمیں جدا کر دیا۔ خالہ کی باتوں نے میرے دل میں دانیال کی محبت اجاگر کر دی۔ پہلے بھی لگاؤ تھا، لیکن اب اس میں نئے رنگ اور خواب شامل ہو گئے۔ میں ہر صورت واپس اسی گھر جانا چاہتی تھی جسے اپنا سمجھتی تھی۔ والد صاحب کا گھر تو مجھے اب تک پرایا لگتا تھا۔ میرے ذہن نے سوتیلی ماں کو کبھی ماں کے طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ دراصل میں اپنی خالہ کو حد درجہ پسند کرتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ دن رات ان کے پاس رہوں، لیکن سوتیلی ماں اور ماموں کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ نگرانی کرتے تھے کہ میں کہیں خالہ سے بات نہ کر لوں۔ میرا اور تو کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ بس نماز پڑھ کر دعا کرتی تھی کہ خدا کرے میرے گھر والوں کی خالہ سے صلح ہو جائے۔ جھگڑا کوئی خاص نہ تھا، لیکن سوتیلی ماں میری خالہ اور ان کے بچوں کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ انہیں گولی مار دیتی۔ میں ہر وقت پریشان رہتی کہ کسی طرح سوتیلی ماں پھپھو اور خالہ میں صلح کروا دوں۔ سب سے بڑھ کر میرے چچا دانیال اور ان کے بہن بھائیوں کو ناپسند کرتے تھے، تاہم میں کبھی کبھار چھپ کر دانیال سے بات کر لیتی تھی۔ میں اسے تسلیاں دیتی اور وہ مجھے حوصلہ دیتا۔ اس کشمکش کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ابو، دادی اور پھپھو سب یہی چاہتے تھے کہ میں اپنے چچا کی بہو بنوں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ننیہال میں رہوں۔ وہ میرے ننیہال کو غریب سمجھتے تھے اور انہیں ڈر تھا کہ اگر انہوں نے مجھ پر پابندیاں نہ لگائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری خالہ اور ان کے بچے مجھے ورغلا لیں اور میں ان کی طرف چلی جاؤں۔ کیوں میں اپنے ددیال کا حصہ بننے سے رہ جاؤں گی؟ بچپن میں مجھے خالہ کی تحویل میں دینا محض ایک مجبوری تھی، کیونکہ اس وقت کوئی اور راستہ نہ تھا۔ ان دنوں میں 10ویں جماعت میں تھی کہ ایک روز خالہ اسکول نہ آئی، جبکہ وہ ہر ہفتے جمعے کو مجھ سے ملنے ضرور آتی تھی۔ خیر، جیسے ہی میں اسکول سے باہر نکلی مجھے دانیال مل گیا۔ اس نے بتایا کہ تمہاری خالہ بہت بیمار ہیں اور اسپتال میں داخل ہیں۔ میں یہ سن کر بہت بے چین ہو گئی۔ اسے کہا کہ تم گھر چلو، میں جا کر کوئی بہانہ کرتی ہوں اور پھر خالہ کو دیکھنے اسپتال آؤں گی۔ گھر آ کر اپنی سہیلی رخسانہ کو فون کیا کہ خالہ بیمار ہے اور میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ وہ تمام حالات سے واقف تھی۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، میں کوئی حل نکالتی ہوں اور تمہیں لے چلتی ہوں۔ رخسانہ نے اپنی امی کو بتایا۔
اتفاق سے ان کی بھی ایک رشتہ دار بیمار تھی اور اسی اسپتال میں داخل تھیں۔ اس کی ماں نے کہا ہم جا کر شہر کے گھر والوں سے اجازت لیتے ہیں اور اسے ساتھ لے جاتے ہیں۔ رخسانہ کی ماں میری اصل امی کی سہیلی ہوا کرتی تھی، لہٰذا انہیں میرے دکھ سکھ کا بہت احساس رہتا تھا۔ وہ اسی وقت رخسانہ کے ہمراہ آ گئی اور کہا میں اپنی بہن کی عیادت کے لیے اسپتال جا رہی ہوں، شہر کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ انہوں نے جب یہ بات دادی سے کہی تو انہوں نے اجازت دے دی۔ واقعی خالہ بہت بیمار تھی۔ ہم تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھے، دانیال بھی وہاں موجود تھا۔ انٹی خالہ سے باتیں کرتی رہیں اور میں دانیال سے۔ پھر ہم دونوں اس منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے جہاں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے تھے اور امید کا کوئی غنچہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر بھی خدا سے امید تھی کہ وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ابھی میں نے دانیال سے دل کی بات بھی نہ کی تھی کہ خاندان والے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، کیونکہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کے بعد بھی میں اسکول سے 4-5 مرتبہ اکیلی ہی خالہ کو دیکھنے اسپتال چلی گئی تھی۔ واپسی پر دانیال مجھے اپنی موٹر سائیکل پر گھر کے قریب چھوڑ جاتا تھا۔ اسپتال میں اگرچہ میں صرف 15-20 منٹ ہی خالہ کے پاس رکتی تھی، لیکن ایک روز کسی رشتہ دار نے دیکھ لیا اور میرے گھر والوں کو بتا دیا کہ سحر بغیر بتائے اپنی خالہ سے ملنے اسپتال جاتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، بغیر اجازت جانے کی یہ سزا ملی کہ گھر والوں نے میرا اسکول جانا ہی بند کر دیا۔ اب کوئی مجھ سے فون پر بات بھی نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ ابھی تو میں نے دانیال سے اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی بات بھی نہ کی تھی۔ ان حالات نے مجھے گہرے صدمے سے دوچار کر دیا۔ 2 ماہ تک مجھے اسکول جانے نہیں دیا گیا۔ پھر میں نے اپنے والد سے معافی مانگی کہ مجھے اسکول جانے کی اجازت دی جائے۔ خیر انہوں نے معاف تو کر دیا، مگر سخت تاکید کی کہ آئندہ کبھی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جانا۔ میں خوش تھی کہ چلو اسکول جانے کی اجازت تو ملی۔ کچھ عرصہ خالہ کے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہ رہا۔ ایک دن فون کی گھنٹی بجی۔ سوتیلی امی پھپھو کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ دانیال تھا۔ اس نے کہا جو کچھ ہوا وہ کسی رشتہ دار کی چال تھی جس کا شکار ہم دونوں ہوئے۔ پھر اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی کہ میں ملازمت تلاش کر رہا ہوں، جیسے ہی نوکری مل گئی میرے والدین تمہارا ہاتھ مانگ لیں گے اور تم پھر سے اپنے گھر لوٹ آؤ گی۔ اس سے مجھے کچھ ڈھارس تو ملی، لیکن خوف زیادہ رہتا تھا کیونکہ گھر کا ہر فرد ان کے خلاف تھا اور میرا گھر میں کوئی خاص مقام نہ تھا۔ دادی اور پھپھو سے بھی میں کچھ نہیں کہہ پائی تھی، وہ بھی خالہ والوں سے نفرت کرتی تھیں۔ حالانکہ ان کا یہ احسان کچھ کم نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے پالا تھا۔ میں ہر حال میں میٹرک کرنا چاہتی تھی۔ 1-2 بار جی میں آیا کہ خالہ سے جا کر ملوں، لیکن پھر خود کو روک لیا کہ کہیں میری معمولی سی بھول کی وجہ سے میری تعلیم ادھوری نہ رہ جائے۔ میٹرک کے امتحانات ہو گئے اور میں گھر بیٹھے نتیجے کا انتظار کرنے لگی۔ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی، لیکن کالج جانے پر اصرار نہ کیا۔ اب زندگی میں ایک ہی غم تھا کہ کیا کبھی دانیال کو پا سکوں گی، کیا کبھی دوبارہ خالہ کے پاس رہ سکوں گی۔ ہم دونوں کو اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا، وہی ایک ہستی تھی جس کے سہارے میں جی رہی تھی۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ جس لڑکی کی حقیقی ماں بچپن میں بچھڑ جائے اسے کتنے مشکل جذباتی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ بالکل تنہا ہو کر رہ جاتی ہے۔ دانیال کبھی کبھی بہت پریشان ہو کر کہتا، سحر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اور میرے پاس تسلیوں کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا۔ میں نے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ میرے پاس خدا کے سوا کوئی سہارا نہ تھا۔ اسی دوران دانیال نے MBA کر لیا اور میں نے پرائیویٹ طور پر FA کے امتحانات دے دیے۔ خالہ مجھے تسلی دیا کرتی تھی کہ بیٹیا جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، تم فکر مت کرو۔ میرے گھر والوں کو دولت پر غرور تھا، جبکہ خالہ اور خالو اتنے امیر نہ تھے۔ بس یہی ایک فرق تھا، ورنہ رشتہ دار اچھے ہوں تو انہیں قبول کرنا چاہیے اور کسی کو خود سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ خدا کے کرم سے دانیال کامیابیوں کی طرف رواں دواں تھا اور انہی دنوں اسے ایک اچھی ملازمت مل گئی۔ معقول تنخواہ کے ساتھ ساتھ اسے رہائش اور گاڑی کی سہولت بھی مل گئی۔ مجھے کسی حد تک اپنے والد صاحب کی حمایت حاصل تھی، کیونکہ وہ دولت کے بجائے انسان کی قدر کرنے کے قائل تھے۔ لیکن سارا مسئلہ پھپھو اور چچا کا پیدا کرتا تھا، اور رہی صحیح کسر
सौतेली माँ पूरी कर देती थी, जो हमेशा जल्दी पर तेल का काम करती थी। अब घर वालों को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। जब भी कोई रिश्ता आता मैं परेशान हो जाती कि अब क्या होगा। खुदा की करनी ऐसी हुई कि अचानक मुझे बालझड़ की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से रिश्ते वाले आते और देखकर चले जाते। न हम चचा अब भी अपने बेटे के रिश्ते की आस लगाए बैठे थे। फिर अबू और चचा में जायदाद का तनाजा हो गया, तो अबू ने इन्हें रिश्ता देने से साफ इनकार कर दिया। इन्हीं दिनों एक दौलतमंद घराने का रिश्ता आया। ये फैमिली अरसे दराज से बैरून मुल्क मुकीम रही थी। यूं एक अमीर घराने में मेरी शादी कर दी गई और मैंने अब्बू के फैसले के आगे सर झुका दिया। अब्बू से ज्यादा सौतेली अम्मी इस रिश्ते के लिए पुरजोश थी, क्योंकि वो इन लोगों की दौलत से बहुत मरगूब थी। दादी और फूफो भी खामोश थी। इन्हें बस इस बात का गम था कि मैं चचा की बहू ना बन सकी। लेकिन ये सब तो किस्मत के खेल होते हैं। जब मैं ब्याह कर असद के घर गई तो चंद ही दिनों में कलई खुल गई। वो लोग बहुत कंजूस, बदइखलाक और हद दर्जे मगरूर थे। असद भी बुरी आदत का शिकार था। वो शराब और अक्सो सुरूर का दिलदादा था। रात देर से घर आता और मुझे मारपीट करके मुतालबा करता कि अपने वालिदैन से जायदाद अपने नाम लिखवाऊं। एक रोज अब्बू मिलने आए तो मेरे चेहरे पर नील पड़े हुए थे और मैं रो रही थी। वालिद साहब के पूछने पर मैंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने जब असद से बात बरस की तो वो बदतमीजी पर उतर आया। अब्बू को भी गुस्सा आ गया। वो मुझे अपने साथ घर ले आए और इन लोगों पर तलाक का केस कर दिया। बिलाखिर मुझे तलाक मिल गई। खाला और दानियाल को जब इल्म हुआ तो उन्हें बेहद दुख हुआ। खाला ने मामू से मिन्नत समाजत की। सहर सिर्फ मेरी भांजी नहीं, बेटी भी है। मैंने एक बरस इसे माँ बनकर पाला था। इसका गम मुझसे सहा नहीं जाता। तुम जाकर इसके वालिदैन से बात करो। मैं इसे दानियाल की दुल्हन बनाऊंगी तो मेरे जी को करार आएगा और मेरी मरहूम बहन की रूह को भी सुकून मिलेगा। मामू ने मेरे वालिद से बात की। वालिद साहब तो पहले ही मेरी जुदाई और गम में घुले जा रहे थे। अब अपनों को भी कदर आई कि अगर दानियाल से रिश्ता किया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। तलाक के बाद मैं बुझ सी गई थी। मुझे लगता था कि अब दानियाल भी नहीं पूछेगा और खाला भी मायूस हो चुकी होंगी। मेरा जहन इस तरफ गया ही नहीं कि वो लोग अब भी मुझे कबूल करने पर तैयार होंगे। लेकिन सच है कि अपने तो अपने ही होते हैं। खाला ने यह भी ना सोचा कि मैं एक मुतलका हूँ। इन्हें बस यही गम था कि हाय मेरी बच्ची पर कितना बड़ा हादसा गुजर गया और वो उजड़ कर रह गई। दानियाल हकीकी मानों में मेरे लिए परेशान था। जब वालिद साहब ने मस्बत जवाब दिया तो इनके दिलों में बहार आ गई, क्योंकि मैं लौट कर इनके घर आने वाली थी। ये वो उम्मीद थी जो हसरत बनती जा रही थी कि अचानक फिर से रोशनी फैल गई। वालिद साहब ने खुदा का शुक्र अदा किया कि मुझे कबूल करने वाला कोई है, वरना मुतलका लड़की की दोबारा शादी करना मुहाल होता है। चंद ही दिनों में बात पक्की कर दी गई। वो अपने थे और हैसियत में भी हम पल्ला, लिहाजा किसी तकल्लुफ की जरूरत ना थी। दादी भी राजी हो गई और फुफ्फो ने भी खाला को गले लगा लिया। सिर्फ चचा इस बार भी मेरी शादी में शरीक ना हुए, क्योंकि वालिद साहब से इनकी सुलह ना हो पाई थी। जब मैं दानियाल की दुल्हन बनकर इनके घर जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जन्नत में जा रही हूँ। आज मुझे अपनी खोई हुई खुशियाँ, अपनी दौलत और अपना सब कुछ मिल गया था। घर बार और हर वो शय जिसकी एक लड़की आरज़ू करती है, और सबसे बढ़कर खाला की मोहब्बत। जब उन्होंने बाजू फैलाकर मुझे अपनी आगोश में लिया तो हम दोनों के दिल को ठंडक पहुंच गई। मैंने अपनी असल माँ तो देखी नहीं थी, इन्हीं को अपनी हकीकी माँ समझती थी, और खाला ने भी प्यार देने में कोई कसर ना छोड़ी थी। दानियाल ने अपना अलहदा घर तामीर कर लिया था, जिसकी मालकन मैं थी। यही ख्वाब इसने देखा था और अल्लाह के करम से वो पूरा हो गया। दानियाल की खुशी की कोई इंतहा ना थी। उन्होंने मेरा इलाज बेहतरीन डॉक्टर से करवाया, मगर शिफा तो अल्लाह ही देता है। मुझे एक हकीम के इलाज से फ़ायदा हुआ। पहले हज़ारों रुपए खर्च किए, मगर सर पर बाल ना आए। फिर हकीम साहब ने एक मामूली नुस्खा बताया। 1 चम्मच अदरक का पानी और 1 चम्मच सिरका मिलाकर सर में वहां लगाया जहां बाल जड़ था, तो 3-4 बार के इस्तेमाल से ही बाल आ गए और बीमारी ख़त्म हो गई। फिर से मेरे बाल चमकीले, लंबे और घने हो गए। ये सब खुदा की कुदरत के करिश्मे हैं।